إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور اللہ رب العزت کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں اور ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ماہ رمضان ہے کہ جس میں بندہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ اپنے گناہوں کی تلافی کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑی نعمت جو شاید ہمارے ذہن میں بھی ہے یا نہیں اور کچھ لوگوں نے اسے اتنا اپنے ذہن میں بٹھا رکھا ہے کہ حد سے ہی زیادہ گزر گئے ہیں، وہ نعمت ہے شفاعت یا سفارش۔ ایک وہ ہیں جنہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا ہے، سفارش کیا ہے، شفاعت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، نام تو شاید سنا ہی ہوگا۔ اور ایک وہ ہیں جو شفاعت پر اتنا تکیہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں، کہیں گے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو یہ احمقوں کے جنت میں جانے والی بات ہے، یہ وہ جنت نہ ملنے والی جس جنت کی نعمتوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں فرمایا، اس جنت کو پانے کے لیے اس قسم کے نعرے نہیں چلیں گے۔ شفاعت کس کو ملے گی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھ چکے، اللہ کو ہم نے مان لیا، رسول اللہ کی رسالت کا ہم نے اقرار کیا، اب ہم تو سفارش کے اس طرح مستحق ہو گئے ہیں کہ ہمیں 100% نمبر ملنے چاہیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شفاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور کچھ اور لوگوں کو بھی اللہ رب العزت یہ مقام عطا فرمائے گا کہ وہ شفاعت کریں گے، لیکن کن کی کریں گے؟ آپ ایک حدیث عموماً سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر امتی شکل و صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آتے نظر آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض پر، حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے اور آپ سمجھیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ آ رہے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر اور اپنا کون ہو سکتا ہے؟ شکل میں اپنے، چال ڈھال میں اپنے، لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئیں گے تو درمیان میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ جواب ملے گا کہ آپ نہیں جانتے، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَاذَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، اِنَّكَ لَا تَدْرِي
آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سی بدعات ایجاد کیوں نہیں کی تھی۔ دین کو پورے کے پورے کو، آپ کی سنتوں کو بدعات کے ساتھ انہوں نے بدل کے رکھ دیا تھا۔ اتنی خوبصورت شکل اور شفاعت تو دور کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے سحقن سحقن لمن بدل دینی، یہ لوگ میری نظروں سے بھی دور ہو جائیں، سحقن دفعہ دور ہو جائیں یہ لوگ جنہوں نے میرے دین کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ اور ہم کچھ بھی نہ کریں، وہ تو دین کے نام سے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، بالکل میدان میں بیٹھے ہوئے خالی ہاتھ، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے۔ کلمہ پڑھ لیا، اللہ پر بڑا احسان کر رکھا ہے کہ ہم نے تیرا کلمہ پڑھا ہے، تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اسی پر اتنا تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہماری سفارش نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے؟ نعوذ باللہ، گویا کہ آپ نے تو اس طرح کا انداز اختیار کر رکھا ہے کہ جیسے جنت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح آسانی کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کریم میں ہم 5 مرتبہ عموماً، سارے نہیں تو جو نمازیں پڑھتے ہیں کم از کم 5 مرتبہ وہ جب فرض نماز سے سلام پھیرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ آیت الکرسی پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اللہ رب العزت فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے، کون فرشتہ، کون نبی، کون ولی، کون شہید، کون صالح، کون ہے جو میری اجازت کے بغیر سفارش کرے گا؟ اللہ رب العزت نے کھل کھلا کے بتا دیا، اور اس آیت میں بتایا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا بڑا ہی درجے والا عمل قرار دے دیا۔ اور صرف نماز کے لیے نہیں، نماز کے بعد پڑھیے، سوتے وقت پڑھیے، اپنے گھر سے نکلتے وقت گھر کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، پڑھ کے نکلیے۔ جس گھر میں یہ آیت پڑھ دی جائے اللہ رب العزت اس گھر کو چوری سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اتنی معروف آیت میں اللہ نے فرمایا کون ہے، کون ہے جو میری اجازت کے بغیر سفارش کرے گا؟ اور سورۃ البقرہ میں ہی اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا، یہ 255 آیت معروف ہے آیت الکرسی، اور 109 سورہ طٰہٰ، فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ قیامت کے دن کسی کی سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی سوائے اس شخص کے کہ اللہ نے اسے اجازت دی سفارش کرو اور اس نے اللہ کی مرضی کی بات کہی۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ سفارش جس کی جائے گی وہ اپنی مرضی سے جس کی چاہے گا سفارش کرتا رہے گا۔ اللہ رب العزت جس کو اجازت دیں گے وہ سفارش کرے گا، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور جس کی سفارش کو اللہ قبول کر لے گا، پسند کر لے گا، جس کی بات پر اللہ راضی ہو جائے گا اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سفارش ہمارے لیے بہت بڑی نعمت، لیکن ہمارے اعمال کی کمی کوتاہی ہو، اعمال ہی نہیں ہے اور ہم کہیں کہ سفارش شفاعت کچھ ہمارے پلے ہوگا، اس میں کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، اللہ رب العزت وہ دور کروائے گا۔ کبھی اپنے کسی نبی کو عزت بخشنے کے لیے، کبھی شہداء کو عزت بخشنے کے لیے، کبھی صالحین کو عزت بخشنے کے لیے
اور کبھی صدیقین کو عزت بخشنے کے لیے اللہ سفارش کروائے گا، اس کی سفارش کر دو۔ اصل میں اس کے اعمال بہت زیادہ ہیں، معمولی کمی بیشی ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کو عزت بخشنا چاہتا ہے اور اس بندے کی جان چھڑانا چاہتا ہے، اس کی جان چھوٹ جائے، یہ ہوگی سفارش۔ اور اس کا سب سے بڑا مقام، سب سے اہم مقام جو ہے وہ روز محشر ہے۔ روز محشر جو صفات کا سلسلہ ہوگا، ایک بخاری و مسلم کی اور مسند امام احمد کی بڑی معروف حدیث ہے، کئی مرتبہ میں نے یہاں ذکر بھی کی ہے۔ محشر کا میدان ہوگا، ہول راکیاں ہوں گی، ہر آدمی گھبرایا ہوا پریشان ہوگا، سورج سوا نیزے پہ۔ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی رانوں تک، کوئی کمر تک، کوئی ناک تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر ہولناک وہ منظر ہوگا۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم اس میدان میں پڑے ہوئے ہیں، کیوں نہ ہم کسی ایسے آدمی کو کہیں کہ وہ ہماری سفارش کرے اور اس میدان سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ جسے جنت میں جانا ہے وہ جنت میں جائے، جسے جہنم میں نصیب ہے وہ جہنم میں جائے، لیکن یہاں سے تو ہم نکلیں۔ اس وقت ایک گروہ جو ہے وہ چلے گا اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جا کے کہتے ہیں، آدم تم اول البشر ہو، پورے بشر کے باپ ہو، تمام انسانوں کے باپ۔ اللہ نے تمہیں بنایا، اللہ نے تمہیں فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا نا، کتنا بڑا مقام ہے۔ ہمارے آباء و اجداد تو یہ ہے کہ فرشتے ہمیں سجدہ کرتے رہے، اور آج ہم شیطانوں کے ہاتھوں میں آئے ہوئے ہیں، ساری کی ساری کائی ہم نے پلٹ کے رکھ دی ہے۔ آدم، اللہ کے حکم سے فرشتوں نے تمہیں سجدہ کیا، تو اللہ کی ایک خاص شخصیت ہے، خاص بندہ ہے۔ تو نہیں دیکھتا کہ آج اس وقت لوگوں کا کیا حال ہو چکا ہے؟ پریشانی، ہولناکی، یہ خوف، یہ دہشت، ان حالات میں تم کیا اللہ کے سامنے جا کر ہماری سفارش نہیں کر دیتے؟ تو آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ ہاں میں چلتا ہوں۔ نبی ہیں، پہلے نبی، پہلے انسان، ابو البشر، لیکن اتنی جرت نہیں کہ ہاں میں جاتا ہوں، میں ابھی آپ کی سفارش کر دیتا ہوں، ابھی جان چھڑاتا ہوں، یہ کیا ہوا؟ نہیں، کہتے ہیں کہ میں تمہاری سفارش کے لیے نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ مجھے اللہ نے جنت میں بسایا، مجھے میری بیوی کے ساتھ جنت عطا کی، ہم جنت میں مزے میں تھے۔ فرمایا اس جنت میں سے جو کچھ بھی ہے وَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا، اپنی مرضی سے، اپنے مزے سے، اس جنت کی نعمتوں میں سے جو کچھ چاہے کھاؤ پیو، مزے کرو، لیکن اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا، اور مجھ سے وہ خطا ہو گئی۔ میں تمہاری سفارش کے لیے نہیں جاتا، کہیں وہاں لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ اتنی عظیم ہستی ہے، اور شفاعت سے انہوں نے انکار کر دیا، کہا آگے بڑھو، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اور بخاری مسلم کی حدیث، خود تجویز کر دی آدم علیہ السلام نے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، شاید وہ تمہارا کچھ کر سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میری آپ کی ہر کوئی ایسے بیٹھا ہوا ہے کہ ہماری سفارش نہیں کریں گے تو کس کی سفارش کریں گے؟ سفارش کرنے کا سب سے بڑا موقع، نبی گھبرا رہے۔ آدم علیہ السلام نے ہینڈز اپ کر لیا، میں نہیں جاتا۔ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس گئے، وہاں جا کے وہی باتیں کہیں، کہا اے نوح تم اللہ کے بندے ہو،
اور رسولوں میں سے پہلے رسول ہو۔ آدم علیہ السلام نبیوں میں سے پہلے نبی ہیں، اور نوح علیہ السلام رسولوں میں سے پہلے رسول ہیں۔ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، ان کو 2 درجے حاصل ہیں۔ پہلے رسول ہو، اللہ رب العزت نے تمہارا بہت مقام بیان فرمایا، وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا، اللہ نے تمہیں شکر گزار بندہ قرار دیا ہے۔ اللہ جسے کہے کہ یہ میرا شکر گزار بندہ ہے، اس سے بڑھ کر اچھا بندہ اور کیا ہوگا؟ ہماری سفارش کرو تو نوح علیہ السلام بھی کہیں گے نہیں، میں بھی نہیں جاتا۔ کیوں؟ کہا کہ میں نے اپنی امت، اپنی قوم کے خلاف اللہ سے بد دعا کر دی تھی، جس سے پوری کی پوری قوم کا صفایا ہو گیا تھا، اور اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کر دی تھی جو کہ ان کی بھی نہیں مانتا تھا۔ اللہ کی نہ ماننا تو الگ ہے، خود باپ کی بھی نہیں مان رہا۔ ہمارے یہاں لوگ مسئلہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی جس کی نسبت فلاں سے ہے وہ گیا پار، جس کی فلاں سے نسبت ہے وہ پار۔ نبی سے بڑی نسبت کس کی ہو سکتی ہے؟ اور یہ نبی کی نسبت نہیں ہے کہ صرف ایسے ہی ہے، بلکہ ان کا نسبی سلبی بیٹا ہے، خون ہے نبی کا۔ طوفان میں ڈوبنے لگا تو نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکل آئے کہ یا اللہ میرا بیٹا، تو اللہ رب العزت فرمایا نوح نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، انہو لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل و عیال ہوتا ہے نا، یہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں تھا، لہذا اسے تم یہ اپنا بیٹا کر کے نہ شمار کرو۔ خون ہے، نسبی بیٹا ہے، اتنی بڑی نسبت ہے، اللہ نے 0 کر کے رکھ دی، کہا یہ تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اس کا عمل اچھا نہیں۔ کہا بھائی میں تو تمہاری سفارش کے لیے نہیں جاتا، تم ایسا کرو کہ آگے بڑھ جاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ابراہیم خلیل۔ لوگ آ گئے، ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے قرآن کریم میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں، آپ نے اپنا بابا قرار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بابا قرار دیا، اپنا دادا قرار دیا، اور جد الانبیاء ہیں، بے شمار نبی جو ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بعد میں جتنے نبی آئے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، سارے کے سارے نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے، اور باقی سارے کے سارے نبی جو ہیں وہ کن کی اولاد سے؟ انہی کے بھائی ہیں۔ ایک لائن اتنی چلی کہ چلتی گئی عیسیٰ علیہ السلام تک چلی، اور پھر آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، سب پر چھا گئے۔ آئے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک، لیکن کہتے ہیں کہ ان کے آنے سے چراغوں میں روشنی نہ رہی، وہ آئے ساری نبوتیں ختم، ساری کتابیں منسوخ، ہر چیز ختم۔ اللہ رب العزت نے اتنا مقام عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ تم خلیل اللہ ہو، اللہ کے نیک بندے ہو، ہماری سفارش کرو، آپ دیکھتے نہیں کہ یہاں کیا صورتحال بنی ہوئی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ میں جاتا ہوں، اللہ کا خلیل ہوں، میری تو بڑی دوستی ہے، میں سفارش کرتا ہوں۔ کہا نہیں، میں تمہاری سفارش کے لیے نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کہا مجھ سے 3 جھوٹ نکل گئے ہیں، 3 جھوٹ۔ اہل علم نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انکساری، ان کی تواضع تھی، ورنہ اصلاً وہ جھوٹ شمار نہیں ہوتے۔ عربی زبان میں تعریض کہا جاتا ہے اس کو، تعریض، یعنی بات حقیقت میں
بظاہر کچھ اور نظر آ رہی ہے، حقیقت میں بات وہی ہے جو کہی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے تعریض کی، اگر وہ نہ کہتے کہ میں نے جھوٹ بولے ہیں، علماء امت کا کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق بجانب ہوتے، لیکن بخاری مسلم کی حدیث، مسند امام احمد کی حدیث، انہوں نے خود کہا کہ مجھ سے 3 جھوٹ نکل گئے تھے، یعنی میں 3 جھوٹ بول بیٹھا تھا، اور وہ تینوں جھوٹ کیا تھے؟ تینوں تھے اللہ رب العزت کی خاطر، اپنی کوئی ذاتی مصلحت نہیں تھی۔ مصر میں گئے، حاکم کوئی بدخماش تھا، اور اگر وہ سمجھتا کہ یہ کسی کی بیوی ہے، خوبصورت ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ حملہ کرتا، بےعزتی کرتا۔ ابراہیم صاحب پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کی، ہم مسلمان کہتے ہیں نا سب بہن بھائی ہیں، مسلمان سب بہن، ان میں بیویاں آتی ہیں یا نہیں؟ اسلامی بہن ہو جائے گی، اسلامی اعتبار سے بیوی بھی ان میں شمار کی جائے گی۔ انہوں نے کہا میری بہن ہے تاکہ اس بدبخت سے جان چھوٹ جائے، لیکن نہیں چھوٹی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو بلایا اس خبیث انسان نے اور حملہ کرنا چاہا، اس کا ہاتھ جو آگے بڑھایا، ہاتھ شل ہو گیا۔ کہا مجھے معاف کر دو، میرے لیے اپنے رب سے دعا مانگو کہ وہ مجھے معاف کرے۔ معاف کیا، ہاتھ صحیح ہو گیا، لیکن شیطان ہے، اس نے کہا کہ میں تو پھر ٹھیک ہو گیا ہوں دوبارہ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سراقہ بن مالک بن جوشم، اس کا واقعہ بھی اسی طرح ہے۔ ایک مرتبہ نکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے، پھر پیچھے چڑھ گیا، پھر نکلا، گھوڑا زمین میں دنستا رہا، نکلتا رہا، یہ بھی ایک مرتبہ حملہ کیا، پھر کیا، اور بالآخر کہا کہ نہیں۔ اپنے لوگوں سے اس نے بڑی بدتمیزی سے کہا کہ تم نے میرے پاس کوئی انسان بھیجی ہے یا شیطان بھیجتی ہے؟ یعنی میں جیسے قریب ہوتا ہوں مجھے شلل، پیرالائسس ہو جاتا ہوں، ہاتھ شل ہو جاتا ہے، کہ میرا جسم شل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بچا لیا اس بدبخت سے۔ یہ لفظ کہا کہ ایک مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اور دوسری غلطی یہ ہوئی کہ جس وقت اس کی قوم نے کہا آج میلہ ہے، چلو ذرا میلہ دیکھ کے آتے ہیں۔ میلے میں تو لوگ جاتے ہیں نا بڑے شوق سے، پہلے سے کپڑے سلا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں نئے، اور چھوٹی عمر کے نوجوان جو ہیں انہوں نے ابھی سروس تو کر نہیں رہے، ماں باپ اتنے پیسے دیں گے نہیں، کچھ نہ کچھ ہاتھ مار کے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے، میلہ آنے والا ہے، میلے پہ جاتے ہیں۔ بڑے زور شور سے وہ میلہ وہ منایا کرتے تھے۔ کہا کہ چلو ہمارے ساتھ میلے پر، تو انہوں نے کہہ دیا نہیں میں نہیں جاتا۔ کیوں؟ فناظرا، آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کی طرف ایسے دیکھا، ان کو بہلانے کے لیے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیماری کیا تھی؟ کوئی جسمانی موٹی بیماری نہیں تھی، لیکن ایک پریشانی تھی کہ یہ بتوں کی پوجا کے لیے جا رہے ہیں، یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، میلہ بھی ان کا اسی طرح کا۔ اب ہندوؤں کے میلے میں کیا عبادت ہوتی ہے؟ سارے کا سارا شرک، سارے کا سارا گناہ ہی ہوتا ہے۔ تو وہ اسی طرح کے میلے میں جا رہے تھے، کہا میں نہیں جاتا، میں بیمار ہوں۔ حالانکہ صحیح معنوں میں وہ بیمار نہیں تھے، یہ بیماری شمار کی کہ میں تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے بیمار ہوں۔ ان کو میلے پہ بھیج دیا اور خود ان کے خداؤں کے باڑے میں گھس گئے۔ اب اندازہ کر لیں کہ خداؤں کا اچھا بڑا انہوں نے باڑا بنا رکھا۔ باڑا تو کیا ہے، میرا خیال ہے ان میں سے کوئی سن لے تو ڈنڈا لے کے آ جائے، باڑا کیا رہا۔ باڑے میں تو بھیڑ بکریاں اونٹ دیتے ہیں نا، لیکن انہوں نے جو بھی بنا رکھا تھا وہاں، یہاں کوئی بڑا ہے، یہاں کوئی چھوٹا ہے، یہاں کوئی میڈیم ہے، یہاں کوئی بارش والا ہے، یہاں کوئی لڑکوں والا ہے۔ آج مسلمانوں کی بھی مت ماری گئی، اسی طرح یہ پیر لڑکا دیتا ہے،
یہ پیر بیماری دور کرتا ہے، ایک پیر خارش دور کرتا ہے۔ صرف ایک پیر ہے وہ صرف خارش دور کرتا ہے، باقی بیماریوں کو مرتا ہے تو مرتا رہے، اس کے ڈیرے سے ہو کے آ جاؤ خارش نہیں رہے گی۔ کوئی کچھ کرتا ہے، کچھ کرتا ہے۔ انہوں نے بھی رنگا رنگ پیر رکھے ہوئے تھے، اپنے بت رکھے ہوئے تھے۔ یہ تو زندہ ہیں، وہ تو مردہ تھے۔ آج کل تو زندہ ہے کیونکہ ان کو تو اپنی فیسیں بھی لینی ہوتی ہیں۔ وہ فیسیں کیا لیتے، یہ خود جا جا کے ان کے آگے کھانے رکھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام گئے، دیکھا کھانے پڑے ہوئے ہیں، وہ بڑے بنے سنورے، میلے پہ نکلنے سے پہلے ان کو بنا سوار کیا، دھو پوچھ کے گئے تھے۔ سامنے دیکھ کے کہا کہ کیا بات ہے، افلا تاکلون، مٹھائیاں پڑی ہیں، حلوے پڑے ہیں، تم کھاتے نہیں ہو؟ ابے کیا کھائیں گے، پتھر تھے وہ، تم کھاتے نہیں ہو؟ کلہاڑا پکڑا جو ان کے ساتھ تھا، کلہاڑے سے کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کا سر پھوڑ دیا، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، ستیہ ناش کر دیا سب کا۔ لیکن ان کا جو چیف باس تھا اس کو رہنے دیا۔ چیف باس کے کندھے پہ وہ کلہاڑا رکھا اور نکل کے آ گئے۔ اب یہ میلہ سے واپس پہنچے تو کہتے ہیں یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا؟ اب اندازہ کریں کہ مشرکین کا دماغ کیسا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اپنے خداؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس آدمی کو پکڑو، اپنے خداؤں کی، وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے خداؤں کی مدد کرو، جس نے ان میں توڑ پھوڑ کی ہے اس کو پکڑو۔ کہا کہ کوئی آدمی ہے ایک، اس کا نام یقال لہ ابراہیم، یذکرہم، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان کا ذکر کیا کرتا ہے۔ پوچھا کہ تم نے یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم سمجھدار ہو، دیکھو کلہاڑا کہاں ہے، وہ جہاں تھا کہا بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے ان کا یہ حال کیا۔ یہ بھی جھوٹ ہو گیا نا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ 3 جھوٹ جو ہیں بخاری مسلم میں، ان 3 باتوں کو تعریض کہیں صحیح معنوں میں، اور جھوٹ کسی اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے۔ بعض لوگوں نے ان لفظوں کو لے کے اس حدیث کا انکار کر دیا کہ یہ حدیث صحیح ہو نہیں سکتی، جبکہ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ، ان کے بارے میں یہ کہا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا جس میں انہوں نے اسرائیل کو تھپڑ مارا، واقعہ سنا ہوا ہے یا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل آئے کہ میں تمہاری جان نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ اب ایسا کوئی انسانی شکل میں آ کے بندہ کہہ دے گا میں تیری جان نکالنے آیا ہوں تو کیا کریں گے؟ پیار کریں گے، بٹھائیں گے چائے پانی کے لیے کہ بیٹھو بعد میں میری جان نکال۔ کہا جان نکالنے آیا ہوں، ایک تھپڑ مارا اور ان کی آنکھ نکل گئی۔ وہ انسانی شکل میں تھے، آنکھ رکھی ہاتھ پہ اور گئے۔ یا اللہ ارسلتنی الی عبد لم یرد الموت، یا اللہ مجھے تو تم نے اس بندے کی طرف بھیج دیا ہے جسے موت نہیں چاہیے۔ ایک الگ سے ایک واقعہ ہے، تفصیلی واقعہ۔ غرض یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بھائی تمہاری سفارش کے لیے میں نہیں جاتا اور تم کسی اور کے پاس جاؤ، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک قتل ہو چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے نبوت ملنے سے پہلے ایک قتل ہو چکا تھا، وہ بھی واقعہ ہے لمبا، سارے واقعات کی تفصیل دور چلی جائے گی۔ انہوں نے کہا میں نہیں جاتا، تم آگے بڑھو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا کہ ان کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا بھی میں بھی نہیں جاتا، آگے جاؤ، اور صاف نام لیا، کہا کہ محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند امام احمد میں الفاظ ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، خاتم الانبیاء ہو، تمام نبیوں کے آخری تم ہو، ہماری سفارش کرو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنا لہا، کوئی عذر نہیں، کوئی معذرت نہیں، کوئی کچھ نہیں، کہا کہ تمہاری سفارش کے لیے میں جاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں
رب کریم کے عرش کے پاس، عرش کے نیچے چلا جاؤں گا، اور عرش کے نیچے جا کر میں اللہ کی وہ حمد و ثنا کروں گا کہ اللہ رب العزت اس وقت ثم یفتح اللہ علیہ من محامدہ وحسن ثناء علیہ شیئا لم یفتح علیہ احد علی احد قبل، اللہ حمد و ثنا کے وہ کلمات میری زبان پہ لائے گا کہ مجھ سے قبل کسی نبی نے بھی وہ کلمات نہ کہے ہوں، اور مجھے کہا جائے گا کہ سر اٹھائیے، یا محمد ارفع راسک، اے میرے نبی سر اٹھاؤ، سل توتا، سوال کرو، پوچھو، مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا، وشفا تو شفا، جس کی سفارش کرو گے سفارش قبول کی جائے گی۔ فارفع راسی فاقول امتی یا رب، پہلے سارے نبی جو ہیں جب ان کے پاس یہ گروہ جاتا، وفد جاتا، تو کہتے نفسی نفسی نفسی، یا رب نفسی، تین مرتبہ سارے کہتے کہ مجھے تو اپنی جان بچانی ہے، تم آگے بڑھو کسی کے پاس۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا امتی یا رب، امتی یا رب، اے اللہ مجھے میری امت کے بارے میں فکر ہے، اے اللہ میری امت کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے میرے نبی جاؤ، جتنے لوگوں کو چاہو اس دروازے کے راستے بلا حساب جنت میں لے جاؤ۔ یہ ہے سفارش عظمیٰ، لیکن ایک دروازے سے کہا اس دروازے سے لے جاؤ۔ دروازہ بہت بڑا ہوگا، اس دروازے کی مقدار جو بتائی گئی وہ کتنی ہے، کتنی چوڑائی ہے اس کے دونوں درازوں کے درمیان، دہلیزوں کے درمیان؟ فرمایا من مساری الجنہ کما بین مکہ و حمیر، مکہ اور حمیر یمن میں ایک شہر ہے، مکہ اور حمیر کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اور یا فرمایا او کما بین مکہ و بصرہ، یا پھر مکہ اور شام کا شہر بصرہ جو ہے، ایک عراق میں ہے نا، عراق والا بصرہ ہے، اور شام میں بھی ہے وہ بصرہ ہے۔ کہا بصرہ اور مکہ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنی چوڑائی ہے ایک دروازے کے، اس میں سے لوگوں کو جنت میں لے کے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ نبی کی شفاعت مل جائے بہت بڑی غنیمت ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے یہ جو مہینہ رمضان کا بنایا ہے، اس مہینہ میں بھی اللہ رب العزت ہمارے لیے شفاعت کا بہت سارا انتظام کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ شفاعت یہ مہینہ کب کرے گا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا اس دن کوئی حسب نسب نہیں ہوگا، کوئی باپ بیٹا نہیں ہوگا، کوئی بھائی بہن نہیں ہوگا۔ فرمایا فلا انصاب بینہم، یومئذ، اس دن کوئی نسب نہیں ہوگا، ولا یتساءلون، اور نہ کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے، تمہارا کیا بنا، سارے کے سارے نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ اور ایک آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، اللہ رب العزت نے آسمان کا بتایا کیا ہو جائے گا، پہاڑوں کا کیا بنایا، روئی کے طرح ہو جائیں گے۔ ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی بڑا پیارا رشتہ دار بھی اپنے پیارے رشتہ دار کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا۔ یبصرونہم یود المجرم، اس دن مجرم کا گناہگار کا کیا حال ہوگا؟ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اگر اس دن کے عذاب سے اللہ اسے آزاد کر دے اس کے سارے بیٹوں کو لے کے، سارے بیٹوں کو عذاب میں مبتلا کر دے، مجھے بچا لے۔ اب اندازہ کریں رشتہ داری وہاں کیا رہے گی۔ میری جان بچ جائے، ہمارے کہا جاتا ہے نا کہ بلی جو ہے جب جان پہ بنتی ہے تو اپنے بچوں کو بھی پاؤں کے نیچے لے لیتی ہے، کبھی سنا یا نہیں؟ اللہ نے رحمت نازل فرمائی 100 میں سے 1 درجہ، جس کی وجہ سے عموماً جانور بھی اپنے بچے پہ پاؤں نہیں رکھتا، لیکن مثل مشہور ہے کہ جب جان پہ بنتی ہے
تو بلی بھی اپنے پاؤں کے نیچے بچہ لے لیتی ہے تاکہ اس کی جان بچ سکے۔ اس دن کوئی کسی کو بچانے نہیں آئے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، نہ بیوی نہ اس کا بھائی، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، کوئی اس کا عزیز جو اس کے جن کی طرف وہ کبھی جایا کرتا تھا یا پناہ لیا کرتا تھا، وہ بھی کوئی نہیں آئے گا۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، کہے گا کہ پوری دنیا کوئی لے لے لیکن مجھے نجات مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، یہ نہیں ہوگا، اب تجھے تیرے اعمال کا بدلہ جو ہے وہ بھگتنا ہوگا۔ اس دن کے لیے اگر ہمیں سفارش چاہیے تو ہمیں کس کی سفارش چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہیے یا نہیں؟ تو نبی کن کی سفارش کریں گے؟ ہر کسی کے جو کہے گا میں مسلمان ہوں، وہ دیکھ لیا نا ٹولہ، میں نے پہلے شروع میں بتا دیا، ٹولہ بڑا خوبصورت ٹولہ آ رہا ہے، لیکن کہا دفعہ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ نبی سفارش اس کی کریں گے جس کی سفارش کے لیے اللہ کہے گا، اور نبی سفارش اس کی کریں گے جو نبی کی بات مان کے زندگی گزار کے گیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پیدائش پہ پوچھیں، نہ شادی پہ پوچھیں، نہ وفات پہ پوچھیں، نہ تجارت میں پوچھیں، نہ سروس میں پوچھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیں تک نہیں، اور ہماری سفارش آپ کریں گے؟ احمقانہ سوچ ہے یا نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش تب کریں گے جب ہم آپ کے کہے ہوئے پر چلیں گے، آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سفارش کریں گے۔ اس دن جب کہ یہ انتہائی خطرناک ماحول ہوگا، اس دن روزہ سفارش کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسند امام احمد، مستدرک امام حاکم، سنن کبریٰ بیہقی، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن کریم اور روزہ قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کرے گا۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے رب منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے میرے اللہ میں نے بندے کو دن کے وقت کھانے پینے اور شہوت سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، اے اللہ اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان، قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات کو سونے سے روکا۔ ان دونوں کی سفارش اللہ قبول کر لے گا۔ کتنی زبردست سفارش ہے یہ بھی۔ ایک تو یہ کہ ہمیں نبی پاک کی اللہ تعالیٰ سفارش عطا فرمائے، دوسرا اگر یہ رمضان اور یہ قرآن بھی ہماری سفارش بن جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ لیکن یہ رمضان کا روزہ کس کے لیے سفارش بنے گا؟ مختصر سا یہ تو دیکھنا ہوگا نا کہ صبح کھا لیا، شام کو کھا لیا، سارا دن منہ بند کر کے رکھا، تو کیا یہ کافی ہے؟ رمضان کا روزہ اس بندے کی سفارش کرے گا جن کے بارے میں صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے، اذا کان یوم صوم احدکم، پچھلے درس میں بھی یہ بات آئی تھی پہلے میں، اگر کسی کا روزے والا دن ہے فلا یرفث ولا یسخب، نہ تو وہ کوئی شہوانی حرکت اور نہ کوئی شہوانی بات کرے، ولا یسخب، چیخ چنگاڑ بھی نہ کرے، لوگوں کے گلے بھی نہ پڑے، جاہلوں والا کام بھی نہ کرے۔ وَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اگر کوئی گالی دے دے تو کہے بھائی چھوڑ دیا، آج تمہیں چھوڑ دیا، میں نے روزہ رکھا ہوا۔ تو کیا خیال ہے عید کے بعد نپٹیں گے؟ نہیں، اب ہم نے ٹریننگ کرنی ہے کہ ہم آج چھوڑا ہے تو یہ ہم چھوڑتے ہی رہا کریں گے۔ اور بخاری شریف میں حدیث ہے من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ و شرابہ، جو آدمی جھوٹ بولنا، جھوٹ پہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اسے اللہ کو اسے بھوکا پیاسا مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی روزہ نہیں۔ روزہ اس کی سفارش کرے گا کہ جھوٹ نہ بولے، روزہ اس کی سفارش کرے گا جو شہوانی گفتگو دن کے وقت تو شہوانی حرکت نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، کسی کے گلے نہ پڑے،
اور روزہ اس کی سفارش کرے گا جو تمام ممنوع امور جو ہیں ان سے بچ کر رہے، اپنے ہاتھ کو، آنکھ کو، کان کو، زبان کو، ہر چیز کو روک کے رکھے، ان سب کا روزہ رکھوائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، اور یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج بیان کیا ہے۔ حج قریب آ رہا ہے نا۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حجۃ النبی کما رواہ عنہ جابر رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ جس طرح کے حضرت جابر نے بیان کیا ہے۔ ان کی پوری کتاب علامہ البانی کی صرف اسی موضوع پر ہے، اسی ایک حدیث کی بنیاد پر، لیکن متعلقہ کچھ روایات جو ہیں وہ دوسری بھی لی ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ پاکستان میں ہو چکا، انڈیا میں ہو چکا، اور بہترین کتاب ہیں حج کے موضوع پر۔ وہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم سمک، اگر روزہ رکھتے ہو نا پیٹ کا تو اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھو، وبصرک، اپنی نگاہوں کا روزہ رکھو، لسانک، اپنی زبان کا روزہ رکھو، جھوٹ بولنے سے، اپنے پڑوسی کو اذیت پہنچانے سے روزہ رکھو، اور سکون اور وقار کے ساتھ رہو۔ ایسے نہ ہو کہ تمہیں روزے کی حالت میں ویسے ہی ہو جیسے روزے سے پہلے تھے، رمضان سے پہلے جیسے تھے ویسے ہی رمضان میں نہیں، آپ میں یہ فرق ہونا چاہیے۔ رمضان ہے، آپ کی حالت بدلی ہوئی ہو، آپ کے اندر ایک بہترین انقلاب آیا ہوا۔ اگر آپ اس انداز سے یہ رمضان کا مہینہ گزارتے ہیں تو پھر رمضان کا روزہ جو ہے وہ آپ کی سفارش کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے روزے کی سفارش نصیب فرمائے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن کریم۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے یا اللہ میں نے تیرے اس بندے کو راتوں کو جگایا۔ اب بندے راتوں کو جاگتے تو ہیں، ایک تو یہاں آپ نے قریبی دیکھا ہوگا نکلتے آتے، بلکہ خبر میں مشہور ہے، کہتے ہیں جی اسکانوں کے پاس کھیلوں کے گراؤنڈ ہے، ساری رات یہاں گیم چلتی رہتی ہے، یہ بھی جاگ رہے ہیں۔ ان کو قرآن نے جگایا ہوا ہے؟ نہیں، کورا ہے، کیا ہے، گیم ہے، فٹ بال، والی بال، کچھ بھی یہ نہیں۔ جنہیں ٹیلی ویژن نے جگایا ہوا ہے، سیٹلائٹ چینل لگا ہوا ہے، اور اپنی اپنی مرضی کا ڈرامہ چل رہا ہے۔ عربی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اردو والے اردو ڈرامے دیکھ رہے ہیں، انگلش والے انگلش ڈرامے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی ساری رات جاگتے گزرتی ہے۔ قرآن کے ساتھ نہیں، قرآن کے ساتھ نہیں، ان کی شیطان کے ساتھ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ڈراموں میں کون ہوں گے؟ وہ سارے اسی طرح کے لوگ ہیں، اسی کی پارٹی کے لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ساری رات گزار دی۔ قرآن ان کی سفارش کیا کرے گا؟ اگر سفارش قرآن کریم کی چاہیے تو پھر ہمیں اس رمضان کے مہینہ میں قرآن کریم کو خاص طور پر، رمضان کے مہینے، آگے پیچھے ٹھیک ہے کمی بیشی ہو جائے کہ رمضان کے مہینے میں تو کم از کم بلا ناغہ کھولا کیجئے۔ ساری دنیا جب کبھی کھولتی ہے، چومتی ہے، چاٹتی ہے، رمضان میں بھی تو کچھ کر کے دکھائیں۔ لیکن وہ چونکہ سال میں ایک آدھ مرتبہ کبھی کھولنا، چومنا، چاٹنا پڑتا ہے، رمضان میں روزانہ کھولیں گے، روزانہ چومیں گے، روزانہ چاٹیں گے تو پتہ نہیں کیا محسوس کریں گے۔ بہرحال یہ کہ قرآن کریم کے ساتھ دن کو، قرآن کریم کے ساتھ رات کو تعلق رکھیں۔ ہم نے قرآن کریم کے ساتھ تعلق کیا رکھنا ہے؟ جس مسجد میں پتہ چلے نا اس مسجد کا مولوی ذرا لمبی تراویح پڑھاتا ہے، وہاں تراویح کے لیے نہیں جاتے، پتہ ہے کہ یہ تلاوت لمبی کرتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ قرآن پڑھنے کا صحیح وقت تراویح ہی ہوتا ہے، فرضوں میں تو چھوٹی صورتیں پڑھ کے فارغ کر دیتے ہیں، فرض پڑھے کوئی بھی 2 صورتیں پڑھی فارغ۔ اب تلاوت کا وقت آئے گا تراویح میں، اور تراویح 4 فرضوں کے بعد آپ کو بہت سارے لوگ نکلتے نظر آئیں گے، یہ قرآن کے ساتھ راتوں کو جاگیں گے۔ نماز میں، تراویح میں قرآن سننا گوارا نہیں، یہ گھر میں بیٹھ کے پڑھے گا۔ تراویح میں دوسرے نے پڑھنا ہے اور اس نے سننا ہے، گھر میں یہ کھول کے پورا اہتمام کرے گا، پڑھے گا۔
آدھے لوگ یا آدھے سے تھوڑے کم فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں، پھر 2 رکعتوں کے بعد اور گئے، 4 کے بعد اور گئے، 6 کے بعد اور گئے، پیچھے وہی جو 5-6 صفیں شروع ہوئی تھیں 1 1.5 2 صف رہ گئی. یہ وطر پڑھنے والے لوگ. اور جب وطروں کی باری آتی ہے تو پھر یہ مسئلہ نیا شروع ہو جاتا ہے، وطر چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں نے بات یہاں کی تھی نا کہ جب ہم چاروں اماموں کو برحق کہیں تو جو امام بھی وطر پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے وطر پڑھ لو. نہیں جی یہ ہمارے طریقے پر وطر نہیں پڑھاتے، اس لیے اس کونے میں جا کے وطر پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کی جو صفت بیان فرمائی کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں، سجدوں میں رکوعوں میں رہتے ہیں. وعباد الرحمن یہ 1-2 نہیں، پورا ایک رکوع ہے اور بہترین صفات اس رکوع میں موجود ہیں. اللہ کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر بڑے دھیمے سے چلتے ہیں، ٹھک 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 پاؤں مار کر نہیں چلتے. کچھ لوگوں کو جوتا ہی وہ پسند ہے کہ چلیں تو ذرا آواز آئے، کسی کو پتہ چلے کہ میں آ رہا ہوں. کتنا لمبا آدمی ہو جائے گا اگر اکھڑ کے چلے گا تو کہاں تک جائے گا. اللہ نے فرمایا وَلَمْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کتنے بھی اکھڑ کے چلو گے پہاڑ جتنے لمبے تو نہیں ہو جاؤ گے. اور اپنی گردن کو کتنا کھینچو گے، کتنا سریا ڈالو گے، کچھ خاص فرق پڑنے والا نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَمْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو پہاڑوں کی بلندی تو کچھ نہیں پہنچ جائے گا. وَلَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، اپنے پاؤں کو ٹھک ٹھک زمین پر مار رہے ہو، تمہارے اس فعل سے زمین نہیں پھٹ جائے گی. اللہ کے نیک بندے زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، آرام سے چلتے ہیں، ٹھک ٹھک کرتے ہوئے نہیں چلتے. اور دوسری صفت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ وہ جس وقت زمین پر چلتے ہیں تو بڑے آرام سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کبھی کبھی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے، آپ کچھ بھی کہتے رہیں وہ بس اچھل اچھل کے گلے ہی پڑ رہے ہیں. آپ قرآن سنا رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں، نہیں ان کو بس وہی. تو اللہ نے فرمایا کہ وہاں آپ کہیے السلام علیکم اور جائیے. یہ اصل میں السلام علیکم والا سلام بھی نہیں ہے. ایک ہے یہ سلام تحیہ تو سنتے ہیں نا آپ عموماً، احییکم بتحیۃ الاسلام و تحیۃ الاسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے لوگ خطبہ اس طرح شروع کرتے ہیں یا درس، عرب لوگ خاص طور پر. یہ تحیہ یہاں اسلام سے مراد وہ تحیہ نہیں، سلام تحیہ نہیں بلکہ سلام متارکہ کہتے ہیں نا اس کو، دور سے سلام. یہ سلام مراد ہے کہ ہم بھائی تم سے نہ جھگڑ سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں، ہم جا رہے ہیں. اگر کسی جاہل سے واسطہ پڑ جائے تو مغز ماری نہ کرو، اس کو چھوڑو، نکل جاؤ وہاں سے. اور تیسری بات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو راتیں گزارتے ہیں سجدوں میں اور قیام میں. یہ کون ہے؟ عباد الرحمن، اللہ کے بندے خاص. اور انہی لوگوں کی صفت جو ہے اللہ رب العزت کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں، اور ان میں سے ایک ہے کہ صحیح بخاری میں یہ موجود ہے، اگر حسد کرنا جائز ہے تو وہ صرف 2 لوگوں سے. ایک وہ جسے قرآن کریم دیا گیا کہ وہ ساری رات قرآن کریم پڑھتا ہے، دن بھی قرآن کریم پڑھتا رہتا ہے، اور رات کو اس کے قرآن پڑھنے کو سن کر اس کا پڑوسی آواز سنتا ہے تو اس کے دل میں آ جائے کہ یا اللہ مجھے بھی قرآن سکھا، مجھے بھی قرآن یاد کرا، میں بھی اس کی طرح پڑھوں. جائز. یہ رشک ہے. حافظ قرآن پر یا قاری قرآن پر رشک کرنا جائز، کیونکہ وہ قرآن کریم پڑھتا ہے. لیتنی اوتیت مثال ما اوتی فلان، اے کاش کہ مجھے بھی قرآن کریم اسی طرح دیا گیا ہوتا جس طرح کہ اس کو دیا گیا ہے. فعملت مثل ما یعمل، میں بھی ایسے ہی کرتا جیسے یہ کر رہا ہے. اور دوسرا آدمی جسے اللہ نے مال دیا ہے اس پر بھی رشک کرنا جائز ہے.
اور جسے مال دیا فہو یہلکہ فی الحق، وہ اس مال کو حق کے راستوں میں خرچ کرتا ہے، جہاں جہاں ضرورت ہے، جائز ضرورتیں، حرام کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا بلکہ جائز ضرورتوں میں خرچ کرتا ہے۔ فقال رجل، اسے دیکھ کر آدمی کو کہے لیتنی اوتی تو مثل ما اوتی فلان، کاش کہ مجھے بھی اسی طرح مال دیا گیا ہوتا جیسے اسے دیا گیا ہے۔ فعملت مثل ما یعمل، تو میں بھی اسی طرح کرتا جس طرح کہ وہ کر رہا ہے۔ یہ دو چیزیں جن میں کسی پر رشک کرنا جائز ہے، ان میں سے ایک قرآن کریم بھی ہے۔ دنوں کو قرآن کریم پڑھیے، راتوں کو قرآن کریم پڑھیے، تراویح امام کے ساتھ مکمل کیجئے۔ وطر کے لیے جو ہم اسپیشلی نکل جاتے ہیں وہ سارا ثواب ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ وہ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، سنن اربع میں یہ حدیث موجود ہے، اور اسی طرح امام احمد، امام دارمی اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ من قام مع الامام، جس نے امام کے ساتھ تراویح شروع کی، حتی ینصرف، تب تک امام کے ساتھ رہا جب تک امام نماز پڑھاتا رہا، کتب اللہ لہ قیام لیلہ، اللہ اسے پوری رات کا ثواب دے گا۔ امام کے ساتھ تراویح پڑھ لی، مثال کے طور یہاں اس مسجد میں پڑھتا ہے، 4 فرض پڑھ لیے، 2 سنتے اکیلے پڑھ لی، پھر اٹھ کے 8 تراویح پڑھ لی، وطر وہاں پڑھنے کے لیے چلا گیا، کیا اس نے امام کے ساتھ نماز پوری کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہیں، حتی ینصرف، جب تک امام نماز مکمل کر کے فارغ نہیں ہوتا یہ اس کے ساتھ رہے، اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ کتب اللہ لہ قیام لیلہ، اس پوری رات کے قیام کا اللہ ثواب دے گا۔ اب ہم تھوڑی سی ضد کی وجہ سے ساری رات کا ثواب ضائع کر دیتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ تراویح میں لگتا ہوگا، کتنا لگتا ہوگا؟ آدھا گھنٹہ تراویح اور پوری رات کا ثواب، لیکن چھوٹی سی حرکت کر کے سارے کا سارا ثواب ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان ائمہ کے ساتھ رہیں اور ان کے ساتھ سلام پھیریں، وطروں کو الگ پڑھنے کی ضد نہ کریں، قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ یہ مہینہ ہے ماہ قرآن، اور روزے پورے آداب کے ساتھ رکھیں۔ یہ مہینہ ہے ماہ رمضان۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے روزے رکھنے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔